بھائی صاحب بیلوا کے سنی مسلمانوں بتائیے اللہ ایک ہے، کہاں لکھا قرآن؟ آپ میں سے ایک آدمی بھی نہیں بتاتا۔ یہ اپنا مشاہدہ بولا، اپنا آبزرویشن بتائیے کتنا کامن اللہ ایک، مگر کیا دلیل ہے اللہ؟ اور ایمان کا مدار یہی ہے کہ اللہ ایک۔ دیکھ رہے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کو کیا فکر ہے؟ چھٹویں صدی ہجری کے بہت بڑے مجدد گزرے ہیں امام فخر الدین رازی۔ تفسیر رازی کی کتاب ہے، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی، مگر انتقال کے وقت شیطان پہنچا اور یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دی، وَإِلَٰهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا۔ فخر الدین رازی علیہ رحمت کی دوسری دلیل تو وہ اللہ احد، شیطان نے اس دلیل کو بھی کاٹ دیا۔ امام فخر الدین رازی نے تیسری قرآن کی آیت پیش کی، جو کہا فیہم آیۃ الا اللہ، شیطان نے اس کو بھی کاٹا۔ 360 دلیلیں وقت کے مجدد نے شیطان کو دی کہ اللہ ایک ہے، مگر ایک بھی دلیل کام نہ کر سکی شیطان کے ساتھ۔ شیطان نے سب کو کاٹا۔ تب ان کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا علیہ رحمہ نے کہا بیٹا بول بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ بے شک بے شک، اللہ سبحان اللہ۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 360 دلیلیں تھی، اس کو شیطان نے کاٹ دیا، آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایمان پر مرے؟ ہم کو لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جنت کا مزار تو ایمان ہے نا، جب ایمان ہی نہیں رہا تو وہ کیسی جنت؟ تو کہاں کے کوڑے، کہاں کی شفاعت؟ میں شفاعت مومن کو ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی۔ اور جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اگرچہ سنی قبرستان میں دفن ہو جائے گا لیکن حشر کافروں کا نہ ہوگا، ہم دوزخ میں جائیں گے۔ شفاعت نبی کی ان کو نصیب ہوگی جن کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہو، اور جب شیطان وہ رائے برابر بھی چھین ہی لیا ہے تو بچے کیا؟ اس لیے جلسے کا وجود عقیدے کی حفاظت کے لیے ہوگا، ایمان کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چیٹ جی پی ٹی بنانا آسان ہے یا نظریہ بدلنا آسان ہے؟ اگر میں یہ کہوں آپ سے پلین بنانا آسان ہے یا اللہ کو ایک ماننا آسان ہے؟ کامن سینس یہی کہے گا کہ اللہ کو ایک ماننا آسان ہے، مگر نہیں۔ اگر اللہ کو ایک ماننا آسان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی فوج کو زمین پر نہیں اتارتا۔ 1,24,000 کروڑ انبیاء کرام صرف اس سوچ کو بدلنے کے لیے آئے کہ نہیں اللہ ایک ہے، مانو۔ تو اللہ کو ایک ماننے کے لیے شیطان اتنا روکتا کہ اس کی فائٹنگ، اس سے لڑنا بہت متعذر ہوتا۔ پلیٹ بنانے میں کوئی روکے گا نہیں آتا، راکٹ بنانے میں کوئی روکے گا نہیں آتا، AK-47 بنانے میں کوئی روکے گا نہیں آتا، مگر اللہ ایک ہے، اس کے لیے ہزاروں رکاوٹیں ہیں۔ شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے، ابو جہل کی طرف سے، اشرف علی تھانوی کی طرف سے، قاسم نانوتوی کی طرف سے، غیر مقلد کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، وہابی دیانیہ کی طرف سے، رافضیہ شیعہ کی طرف سے، معتزلہ کی طرف سے، ظہریہ جبریہ پادریہ نیچریہ کی طرف سے۔ مگر سوچے تو سب کچھ ہے، نہیں سوچے تو جس پوکس لاکھ گزار رہے، کتا بلی چھتردر کیڑے مکوڑے بھی جی رہے اپنی لائف، انسان بھی جی رہا اپنی لائف۔ رات میں جا کے بیوی کے ساتھ سو گیا، صبح اٹھ کے کام پہ گیا، کھانے کا ٹائم کھانا کھا لیا، وہ سمجھا اٹ از بیگیسٹ لائف ہماری اچھی زندگی۔ سوچنے والی، ہنسنے والی نہیں، سوچنے والی بات۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم میں اور بھینس میں کیا فرق ہے؟ پھر وہ بھی لڑکا پیدا ہوتا، ہم بھی لڑکا پیدا ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بڑا ہو کے کپڑا نہیں پہنتا، ہم بڑا ہو کے کپڑا پہن لیتے ہیں۔ اب اگر ہم بھی کپڑا نہ پہنے تو ہم بھی بھینس ہیں نا، ہم بھی جانور ہیں نا۔
اب جو عورتیں جو مرد اپنی بیٹی کو اسکرٹ پہنا کے اسکول بھیجتا ہے تو وہ جانور کا یا انسان؟ پیشاب جانور بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، وہ کہیں بھی کھڑے کھڑے ہو شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان بھی کہیں کہیں کھڑے ہو کے شروع ہو جائے تو اس سے جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان وہ ہے جو بیٹھ کر پیشاب کے بعد پانی لیتا ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ بھوک دونوں کو لگتی ہے بھائی صاحب، کتا بلی چکندر بھی کھانا کھاتا، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے وہ کتا ہے، اور جو حلال و حرام کی تمیز کر لیتا ہے وہ ابن آدم حضرت انسان ہے۔ جی بے شک پانی دونوں پیتے ہیں، جانور بھی انسان پاک ہے یا ناپاک ہے نہیں سمجھا اسے جانور کہتے ہیں، اور جو سمجھ کے پیا 3 سانس میں بیٹھ کر ٹوپی لگا کے اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ پوری لائف سٹائل سکھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور فعل اور ان کی موجودگی میں صحابہ نے جو کام کیا، نبی راضی ہوئے، انکار نہ فرمائے، اسے حدیث کہا ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں آپ کسی سے بات کریں کہ میں مسلمان کس کو کہتے ہیں، بولے ایک اللہ کو مانے اور نبی کو مانے، کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں یہ آیا ہے، اگر کوئی آگے اہل حدیث ایسے بھی ہو عوام کو ڈیمیج کر رہا ہے موبائلوں کے ذریعے، چینل کے ذریعے، حدیث وہ اہل حدیث آ کے یہ کہہ دے آپ کو کہ جو قرآن کی بات نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے، یہ قرآن میں آیا، تو تم امام اعظم کی بات مانو گے یا قرآن کی؟ آپ کنفیوز ہو جاؤ بھیا، آپ تو صحیح بولنا ہے، اس طرح ایمان ختم ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی میں یہاں جو چیٹنگ کر رہا تھا، جب حضرت مدرسے کی خاطر محنت و مشقت کر رہے تھے، میں ایک اہل حدیث کے سوال کا جواب دیتا، وہ اہل حدیث یہ بولتا کہ مذہب اسلام، مذہب قرآن و حدیث میں آیا ہی نہیں، اسلام دین کا نام ہے، اسلام مذہب کا نام نہیں۔ میں اس کا جواب دیا کہ اگر اسلام صرف دین کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں ہے، تو ائمہ اربعہ چاروں مذاہب کے علاوہ اسلام کو کسی اور جگہ دکھا دو۔ بے شک اسلام یا تو مالکی شکل میں ہوگا، یا حنفی شکل میں ہوگا، یا حنبلی شکل میں ہوگا، یا شافعی شکل میں ہوگا، ان چاروں کے علاوہ اسلام کہیں دکھا دو۔ اب آپ سے پوچھئے یہ کہاں لکھا؟ میں نے دلیل پیش کی، میں نے کہا بتاؤ قرآن شریف میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ سے کون سے لوگوں کا؟ قرآن شریف میں آیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل مومنین کے علاوہ چلنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، یہاں مومنین کے راستے سے کیا برا ہے؟ یہ جواب دے رہا تھا، مجھ میں جواب دینا ضروری تھا، مجھے وہ گروپ پہ بات آ گئی، چینل پہ بات آ گئی۔ تو علماء کرام کو دین کا درد ہے، اور یہاں ہم کو یہی نہیں پتا کہ اللہ ایک ایک کہاں لکھا ہو کیا ہے۔ اچھا اس کی بنسبت میں نے مصر میں دیکھا کہ وہاں پر جس وقت میں ٹیکسی میں بیٹھ کے فرعون کو دیکھ کر کے واپس آیا، فرعون کی ممی رکھی ہوئی ہے، یاد رکھے، فرعون بہت بڑا مرتد اور ظالم، وہ بول رہا تھا میں خدا، اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے رکھا، میوزیم میں رکھا ہوا، ہلٹن میوزیم میں 5 روپیہ لگتا ہے ہم لوگ کو دیکھنے کے لیے، نظر بھی اسٹوڈنٹ دیکھنے کے لیے واپس آئے تو ٹیکسی ڈرائیور سے ہم نے بات کی، جب فرعون کو دیکھ کر کے آیا، اس کو خود ہی نہیں پتا تھا فرعون یہاں پر ہے، باہر اس ٹیکسی ڈرائیور نے ایک آیت کی تلاوت، جب میں نے کہا انتا لتعرف فرعون، اس نے کہا لیکن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ ٹیکسی ڈرائیور پڑھ رہا ہے، ایک ٹیکسی چلانے والا قرآن مقدس کی کوئی آیت دلیل میں پیش کرتا ہے، دلیل کہ مال و دولت کام نہیں آئے گے اللہ کی بارگاہ میں، قلب سلیم کام آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک ٹیکسی والا جب یہ آیت پیش کر رہا ہے، اور یہاں ہمارا حال یہ ہے سیمانچل میں، بہار میں، کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ ایک کے کہاں لکھا ہے، اور جو مقرر تقریر کرنے آتا ہے اس کو اسٹیپ اٹھایا جاتا ہے، ان کو کہے کہ بھائی مغرب بات سے شروع کرے، جلسہ 11 بجے ختم کر دے، مہاراشٹر میں بہت اچھا نہیں ہے، 10 کے بعد شروع آگے چلا ہی نہیں سکتے، پولیس کی گاڑی بڑی مشکل، بہت پہنچے آتی تو 10:30 سے 11 ہو، اس سے کیا ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ بھی سنتے ہیں۔ آج وکلا جو مسلم
جو جج ہے، جو گورنمنٹ کے ہائی پوسٹ پر ہے، IAS کر کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جج سے بھی کیوں نہیں آتے؟ کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، ادھر پیسہ اڑا رہا، ادھر نعرہ لگا رہا، ادھر بے نظمی بد نظمی ہے۔ یہاں پر میں ابھی جب وضو کرنے کے لیے گیا تو تقریباً 10 عورتیں لائن لگا کے ٹوائلٹ باتھ میں۔ کون ذمہ دار ہے؟ جو لوگ اپنے گھر میں ہر سال ٹائلس بدلتے ہیں وہ رسول اللہ کے گھر میں ٹوائلٹ باتھ روم نہیں بنوا سکتے۔ جو لوگ اپنے وہ مہمان رسول اللہ کے گھر ہے مظہر اسلام، اس کے دروازے میں کڑی ہے کہ نہیں اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہر سال جلسہ ہو رہا ہے یہاں پر تو ہر سال کے لیے خواتین کے لیے الگ، جنس کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے۔ اس انتظام سے کون گفتگو کرے؟ اس انتظام میں آپ کے ہر کام کا، ہر عمل کا حساب ہوگا آپ کی نیت کے حساب سے۔ پہلی حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اس کے بیچ میں مشکوک ہے، جو مشکوک ہے اسے چھوڑ۔ تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ فالتو باتوں سے پریشان، جس سے کوئی سروکار نہ ہو دین کا، اس سے الگ ہے۔ چوتھی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ہم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا خود کھا رہا ہے، خراب دوسرے کو دے رہا ہے۔ اچھا اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، 2 زمین دیکھی یا 2 گاڑی دیکھی یا کوئی بھی چیز 2 دیکھے، اچھا اپنے لیے پسند کیا اور خراب بھائی کے لیے، یہ کمال ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ ہے کہ وہ انسان مومن نہیں، وہ انسان سیلفش ہے، وہ انسان دنیا دار، اسے پتہ ہی نہیں دین کس کو کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے اپنے بھائی کے لیے کتنی اہمیت اور کتنا اعلیٰ مقام دیا۔ کبھی آپ یہ سوچ سکتے کہ آپ کے یہاں گوشت بنا ہو، مٹن بنا ہو تو اس میں 2-3 بوٹی کٹورے میں ڈال کے بازو میں بھیج دے کہ ہو سکتا ہے ان کے یہاں نہیں کھانا بنا ہو۔ مگر ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ انسان اچھا کھانا بناتا تو گوشت کٹوری میں ڈال کے، شوربہ ڈال کے پڑوسی کے یہاں بھیجتا، تو پڑوسی یہ کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہاں سبزی کا انتظام ہے، بازو والے بھائی کو دے دیجئے۔ اس طریقے سے گھوم پھر کر کے 10-15 گھر سے وہ کٹوری ریٹرن بھی آ جاتی۔ اتنا خیال رکھتے تھے وہ لوگ اپنے بھائیوں کا۔ مگر آج حال یہ ہے کہ بہت اچھا ہے تو دروازہ لاک کر لیا جائے، کسی کو بتانا مت کیا بن رہا، کیا پک رہا۔ ماشاء اللہ رب العالمین۔ اور آپ کو ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دین غالب رہے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا ایک جملہ سنیں، وہ فرماتے ہیں دین غالب رہے گا اس وقت تک جب عالم حق بولنے میں کسی سے نہیں ڈرے گا۔ پاور، فوج، گورنمنٹ، نیم، پولیس، اسلحہ، بارود، کچھ بھی ہو، حق بولنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے، اور جاہل علم نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہے، زبان بند رہے، تب دین ہمیشہ غالب ہے۔ تو سمجھ گئے؟ عالم ڈرے نہیں، جس کے پاس علم نہیں وہ بولے نہیں دین کے معاملے، تب دین غالب رہے گا۔ اس وقت مسجد کا نظام جاہلوں کے ہاتھ میں، کہاں سے دین غالب رہے گا؟ اس وقت علماء بہت سارے جاہلوں کے اندر ٹیکنگ، کہاں سے دین غالب رہے گا؟ اس وقت اگر مفتی صاحب یہ کہے کہ اگر کسی کی 1 انچ زمین لے لی ہے تو جب تک وہ انچ واپس نہیں کرے گا اس کا حج قبول نہیں، اور متولی صاحب اتفاق سے زمین لے کے بیٹھے ہوئے، وہ متولی مسجد سے مفتی صاحب کو ہٹا دیتا ہے، کہاں سے دین غالب رہے گا؟ مسجد اور مدرسے کا نظام، یہ اللہ کا گھر ہے مسجد اور رسول اللہ کا گھر ہے مدرسہ، اگر یہ دونوں مکمل طور سے عالم دین کے اندر ٹیکنگ ہو تب دین غالب رہے گا، اور وہ بھی عالم حق بولنے میں بے باکی سے کام ڈرے نہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر یہ مزاج بنا لی تو انشاءاللہ العزیز دین کے غلبہ سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں بخاری شریف کی ایک حدیث بتاؤں گا، اس کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں قیامت کی 5 بڑی نشانی بتائی گئی۔ حدیث نمبر ہے
81۔ اس کتاب کو لکھا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ قرآن شریف کے بعد پوری دنیا میں اسی کتاب کا نمبر ہے بخاری شریف۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، بخاری شریف یہ ہے۔ اور بخاری شریف آپ دیکھیں گے تو اس میں زبر زیر پیش بھی نہیں لگا ہوا، شروع میں نہیں لگا ہوا، تو وہ بعد میں سب لگا ہے۔ اس میں یہ آیا حدیث شریف میں انس رضی اللہ عنہ قال لأحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ یہ 5 نشانیاں بڑی نشانیاں قیامت کی آئی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ کیا وہ نشانی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ بس یہ تقریر ختم ہو گئی میری۔ 5 نشانی میں سے پہلی نشانی قیل العلم، علم ختم ہو جائے گا، پہلے کم ہوگا پھر دھیرے 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 ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ علماء انتقال ہو جائے گا، اور جو عالم انتقال ہوگا اس سے اچھا عالم پھر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب ہے؟ مفتی اعظم کا کوئی جواب ہے؟ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے قاضی شریعت کو دیکھا، ہم لوگوں نے دیکھا، ان کے جانے کے بعد ان کا کوئی جواب ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں میں نہیں بول سکتا، لیکن 5 سے 6 ملکوں میں، ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، پاکستان، ان 5-6 ملکوں میں حضور محدث کبیر سے بڑا کوئی عالم دین نہیں۔ حضور محدث کبیر، حضور تاج شریعت پر اعتبار کرتے ہیں۔ ان کی عمر 90 سال سے اوپر۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ ان کے بعد کیا ان کی طرف کوئی آئے گا؟ اس طرح سے علم ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے دھیرے۔ اور جب علم ختم ہو جائے گا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ یہ کریں گے کہ گاؤں کے مکھیا سے مسئلہ پوچھیں، اور گاؤں کا مکھیا مسئلہ بھی بتائے گا، وہ مسئلہ بتا کے لکھ کے بھی دے دے گا، اور کہے گا لکھنے کی ضرورت کیا، میں بول رہا ہوں نا، اور ڈر کے مارے لوگ مان بھی لیں۔ وہ بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پہلی نشانی۔ اب آپ اپنے ایریا میں دیکھیے گا، آپ کی مسجد میں امام صاحب عالم ہے یا دے رہے ہیں؟ یا ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، جو حافظ ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، جو قاری ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، جو ناظرہ خواہ ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ عالم الگ ہے، حافظ الگ ہے، قاری الگ ہے، ناظرہ خواہ الگ ہے۔ بی یو ایم ایس الگ ہوتا، بی ایم ایس الگ ہوتا، ایم اے بی ایس الگ ہوتا، ایم ڈی الگ ہوتا، بی ایم الگ ہوتا، سب کی فیس بھی الگ ہوتی۔ یونیفارم کوئی بھی لگا لے، بی ای ایم ایس ایم ڈی کی، بی ایم ایس ایم ڈی کا یونیفارم لگا لے تو وہ ایم ڈی نہیں بنے۔ بہرحال کرتا پاجامہ ٹوپی سب کو پہننا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کرتا پاجامہ ٹوپی والا، ہر کرتا پاجامہ ٹوپی والا مفتی ہو بالکل نہیں۔ ہر کرتا پاجامہ ٹوپی والا عالم ہو ہرگز، ہر کرتا پاجامہ ٹوپی والا حافظ ہو ہرگز نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، اب چاہے ان کو ڈھنگ سے قل هو اللہ شریف بھی یاد ہو جاتا ہو، اچھا باضابطہ کچھ ناظرہ خواہ کو میں نے دیکھا ہے، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، میں نے دیکھا وہ اپنے مدرسے میں آنے والے طلبہ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے عالم صاحب بولو۔